اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ فرما دیں ارأیتم ذرا غور کرو بتاؤ تو صحیح ان اگر عطا آئے کم تمہارے پاس عذاب ہو اس کا ہو ضمیر اشارہ ہے اللہ کی طرف تو فرمایا قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ اے حبیب آپ فرما دیں ان سے پوچھیں اے کافرو ذرا غور تو کرو اگر تم پر اس کا عذاب آ جائے بیاتن راتوں رات کے وقت او نہارن یا دن کے وقت کہ اگر اس کا عذاب تمہارے پاس آ جائے رات کے وقت یا دن کے وقت ماذا کیا وہ چیز ہے یستعجلو کہ وہ جلدی چاہتے ہیں منہ جس کی المجرمون مجرم ماذا یستعجل منہ المجرمون وہ کیا چیز ہے کہ مجرم لوگ اس کی جلدی چاہتی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مشرکوں کافروں کے مطالبہ عذاب اس کا ایک منظر بیان کیا ہے۔ تو فرمایا قل ارأیتم ان اے حبیب آپ فرما دیں ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے، ذرا غور تو کرو۔ یہ اشارہ کیا گیا ہے کافروں کی طرف، ان سے پوچھا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑی جلدی مانگ رہے ہو، مسلمانوں کو بھی چیلنج کر رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چیلنج کر رہے ہو، تو پھر آپ بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا کہ اگر اس کا عذاب تمہارے پاس رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی مشیت ہوگی، اس کی چاہت ہوگی، تو پھر وہ اپنی مشیت کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق کسی بدکار قوم پر، ظالم قوم پر، چاہے وہ رات کے وقت عذاب لے آئے یا دن کے وقت عذاب لے آئے، تو جب اس کی منشا ہوگی یہ عذاب تمہارے پاس آ جائے گا رات کو یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون تو پھر تم بتاؤ کہ جو مجرم ہیں وہ اس وقت کیا کریں گے، اس جو جلدی عذاب طلب کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں تو وہ اس کا کیا کریں گے پھر، کیونکہ اگر اس سے مراد قیامت ہے تو قیامت اگر آ گئی تو وہ بھی اس کو ٹال نہیں سکیں گے، اور اگر اس سے مراد دنیاوی عذاب ہے اگر وہ آ جائے تو پھر وہ بھی اس دنیاوی عذاب کو بھی ٹال نہیں سکیں گے، تو چاہے قیامت برپا ہو جائے یا دنیاوی عذاب آ جائے، دونوں صورتوں میں یہ اس کو ٹال نہیں سکیں گے، اور اس وقت ان کا ایمان لانا بھی کارآمد نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر جب یہ قیامت کو دیکھ لیں گے برپا ہوتے ہوئے یا اللہ کی طرف سے دنیاوی عذاب اترتے ہوئے دیکھ لیں گے، تو پھر تو اس وقت اگر یہ بولیں بھی ہم ایمان لے آئے تو اس وقت تو ایمان قبول نہیں ہوگا، اس وقت تو وقت گزر گیا ہوگا۔ ایمان تو اس وقت کارآمد ہے کہ بندہ پرامن حالات میں جب تبلیغ کی جا رہی ہو، اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہو، تو اس وقت وہ عذاب الہی سے پناہ مانگے۔ جب عذاب برپا ہو گیا پھر تو یہ اس کی گرفت میں آ جائیں گے،
پھر یہ اس سے کیسے بچ پائیں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک عقلی طور پر اور ایک ڈرانے کے لحاظ سے انہیں سمجھایا ہے کہ تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 51، اس میں ارشاد فرمایا اسما، کیا جس وقت، کیا پھر، اذا جب، ما جو کچھ، واقع ہو جائے گا، آمن تم ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، اسما اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جس وقت وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے۔ آل آنا، اب، آل آنا کا مطلب ہوتا ہے اب، آل آنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب، وقد کنتم، حالانکہ کنتم تم تھے، بھی اس کے ساتھ، تستعجلون جلدی چاہتے، وقد کنتم بھی تستعجلون حالانکہ تم اسی عذاب میں جلدی چاہتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو عذاب کے وقت ان کی کیفیت ہوگی اس کا ذکر کیا ہے، اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ عذاب الہی کی بڑی جلدی تمہیں پڑی ہوئی ہے اور اس کو طلب کر رہے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور تمہیں خبر بھی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا، واقع کا مطلب واقع ہونا، یہ اشارہ ہے عذاب کی طرف، کہ پھر جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو کیا پھر تم ایمان لاؤ گے؟ تمہیں اس عذاب کے واقع ہونے سے پہلے اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی، اللہ کا کلام نظر نہیں آ رہا، اللہ کی آیات نظر نہیں آ رہی، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام نظر نہیں آ رہا، تو فرمایا کیا پھر اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ تو اس وقت تو وقت گزر چکا ہوگا، اس وقت تو جو تمہارے انجام بد کی پکڑ کا وقت ہوگا، تو اس وقت پھر تم سے کہا جائے گا آل آنا، اب، یعنی مطلب یہ کہ کیا اب یہ وقت ہے ایمان لانے کا، اب تمہیں ایمان لانا یاد آیا، پہلے تم استہزاء کرتے رہے، ٹھٹھا کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور عذاب الہی میں جلدی آنے کے مسلمانوں کا استہزاء کرتے رہے۔ اب جب وہ آ گیا ہے آل آنا، تو اب تم ایمان لانے کی باتیں کر رہے ہو، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، یہی تو وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم جلدی چاہتے تھے، تم اسی عذاب کو جلدی چاہتے تھے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے، کبھی مسلمانوں سے مطالبہ کرتے، اور اس آر میں تم ان کا استہزاء کرتے، مذاق کرتے۔ تو اب جب پکڑ ہونے لگی ہے، اب کہتے ہو ہم ایمان لا رہے ہیں، ہم ایمان کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ تو رب نے فرمایا اب وہ تمہارا جو اقرار ہے وہ بیکار جائے گا، وہ بیکار جائے گا۔ تو یہ عذاب الہی کے وقت کی کیفیت کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 52، 52، اس میں ارشاد فرمایا ثم پھر، قیلا کہا جائے گا، للذین لیے، الذین ان لوگوں سے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا تم مزہ چکھو، عذاب الخلد
دائمی عذاب کا، ذوقو عذاب الخلد، تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، حل نہیں، تجزونا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مگر، بما اسی کا، کن تم جو تم تھے، تکسبون کماتے، حل تجزونا الا بما کنتم تکسبون، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کماتے رہے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ظالموں پر جو دائمی عذاب آئے گا اس کا ذکر کیا ہے۔ دائمی عذاب کون سا ہے؟ آخرت کا عذاب، حشر کا عذاب، جہنم کا عذاب، اس کا اللہ تعالی نے ذکر کیا اس آیت مبارکہ میں، کیونکہ پچھلی آیتوں میں آیت نمبر 50 51 میں یہ دنیاوی عذاب یا قیامت کے برپا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جب وہ عذاب آ گیا یا قیامت برپا ہو گئی تو اس کے آگے ان کا کیا حال ہوگا اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے۔ تو فرمائے ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا، یہاں کوئی عام ظلم مراد نہیں ہے، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کا حق کھانا، یہ مراد نہیں، بلکہ یہاں ظالموں سے مراد ہے، ظلم سے مراد ہے کفر، ظلم سے مراد ہے شرک، معبودان باطلہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا، اللہ کے رسول کا انکار کر دینا، کفر کرنا، جو بنیادی عقائد ہیں ان کا انکار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں سے کہا جائے گا اس دن، ذوقو عذاب الخلد، تم اب عذاب، دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ دنیا میں تم بڑی اکڑ میں رہتے تھے، بڑے تکبر میں تھے، بڑے غرور میں تھے، دنیا کی شان و شوکت پر، عیش و عشرت پر بڑے گھمنڈ میں تھے، اور تمہارا یہ خیال تھا کہ تم نے ہمیشہ کے لیے اسی دنیا میں رہنا ہے۔ رب نے فرمایا نہیں، قیامت برپا ہو گئی، عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے، تو پھر کیا انجام ہوگا؟ دائمی آخرت کا عذاب، آخرت کا دائمی عذاب، آخرت کے دائمی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ ذوقو عذاب الخلد، ذوقو عذاب الخلد، اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ مفسرین نے یہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ دوزخ کے فرشتے ان کافروں سے کہیں گے کہ اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو، وہ ایسا عذاب ہوگا نہ ان سے زائل ہوگا نہ فنا ہوگا، بلکہ ہمیشہ اسی عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ آگے اس کا سبب اللہ تعالی نے ذکر کر دیا، حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، فرمایا یہ تمہیں جزا دی جائے گی، تمہیں بدلہ دیا جائے گا صرف اسی کا، انہی اعمال کا جو تم کماتے رہے تھے۔ تمہارے عذاب میں، تمہاری سزا میں، تمہاری گرفت میں کسی اور کے عمل کی مداخلت نہیں ہوگی، نہ کسی اور کے اعمال کے نتیجے میں تمہاری پکڑ ہوگی، اور نہ ہی تمہاری گرفت ہوگی، اور نہ ہی تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تمہاری گرفت کس پر ہوگی؟ بما کنتم تکسبون، جو تم خود کماتے رہے تھے، جو تم دنیا میں خود کماتے رہے، کفر میں مبتلا رہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہے، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، مکر و فریب کرتے رہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اعمال کی جو کچھ تم کماتے رہے تھے
اسی کی گرفت قیامت کے دن ہوگی، اسی کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 53 اس میں ارشاد فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، وَيَسْتَنْبِئُونَ، استنبأ یستنبئ کا مطلب ہوتا ہے دریافت کرنا، کسی چیز کے بارے میں خبر لینا۔ تو فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَ، اور وہ دریافت کرتے ہیں، خبر لیتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کا آپ سے، وَيَسْتَنْبِئُونَ کا، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، احقٌ ہوا، کیا حمزہ استفہام کا ہے، سوالیہ کویسچن مارک ہے، کیا حقٌ وہ حق ہے، حق ہے، ہوا وہ، احقٌ ہوا کہ کیا وہ بات واقعی سچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ واقعی سچ ہے، یعنی دائمی عذاب، گرفت میں آنا۔ کل، اے حبیب فرما دیں، ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، انہو، بے شک وہ، لحقٌ، یقیناً حق ہے۔ قل وربی انہو لحق، فرما دیجئے ہاں، میرے رب کی قسم، بے شک وہ حق ہے۔ وما، اور نہیں ہو، انتم تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، مراد ہے اللہ تعالیٰ کو، تم اپنے اس انکار سے اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کفار کے ایک قول کا ذکر کیا ہے، جس طرح ہم پچھلی آیت میں بھی پڑھے ہیں، آیت نمبر 48 میں، اس میں بھی ایک ان کے سوال کا ذکر تھا کہ جو وعدہ عذاب آپ کر رہے ہیں اے مسلمانوں، کیا یہ سچا ہے؟ اب اس آیت مبارکہ میں جو قیامت کا عذاب برپا ہوگا اور قیامت کے حساب کتاب کے نتیجے میں جو دائمی عذاب میں وہ گرفتار ہوں گے، اس کی بابت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس کا جواب پچھلی آیتوں میں بھی گزر چکا ہے، مگر دوبارہ اسی سوال کا ذکر کر کے یہاں بھی ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حقائق ہیں قرآن ان میں رتی برابر بھی کوئی شک و شبہ جول باقی نہیں رہنے دیتا، بلکہ ہر بات کو واضح طور پر بیان کر دیتا ہے۔ اس لیے یہاں اس سوال کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، تو فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے، کیا وہ سچ ہے، یعنی دائمی عذاب میں جو گرفتار ہونا، جہنم کے عذاب میں، اور اسی کی پکڑ میں دائمی طور پر رہنا، جس عذاب میں جو گرفت میں آئے گا، تو پوچھتے ہیں کہ کیا وہ سچ ہے؟ تو آگے اپنے حبیب کی زبان سے ہی اس سوال کا جواب ذکر کیا، قل، اے حبیب آپ فرما دے، ہاں، کا مطلب ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک وہ حق ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ تو کافروں کو اللہ تعالی نے جواب دیا ہے، مشرکوں کو جواب دیا، منکروں کو جواب دیا ہے۔ آج کل مسلمان بھی دنیا کے ایسے فتنہ میں مبتلا ہوئے ہیں کہ آخرت کو بھول گئے ہیں۔ تو یہ جب کافروں کو جواب ہے
تو اس میں جو مسلمان غفلت کا شکار ہو کر آخرت کو بھول گئے ہیں، اس میں ان سے بھی خطاب ہے کہ خبردار آخرت کو مت بھولو، وہ آخرت یقیناً واقع ہو کر رہے گی، قیامت برپا ہو کر رہے گی اور حساب کتاب کا نظام قائم ہو کر رہے گا، وہ یقیناً ہو کر رہے گا حساب کتاب کا نظام۔ اس لیے اپنے حبیب کی زبان اقدس سے فرما دیا ہے، حبیب فرما دیں کہ ہاں وہ یقیناً حق ہے، میرے رب کی قسم۔ آگے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کی طرف، کہ اے کافرو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم جتنی مرضی نافرمانیاں کر لو، جتنے مرضی تم دنیا میں خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہو، جتنی مرضی تم دنیا میں من مانی کرتے رہو، جب اللہ تعالیٰ نے امر کر دینا ہے قیامت کا، آخرت کے برپا ہونے کا، تو وہ امر واقع ہو کر رہے گا، نظام میں عدل رکھا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا تم اپنی ان برائیوں سے، بدعمالیوں سے، اپنے اس انکار سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جیسا وہ چاہتا ہے، جیسی اس کی مشیت ہوتی ہے، جیسا اس کا امر ہوتا ہے، جیسا اس کا حکم ہوتا ہے، تو فعل ہو کر رہتا ہے، وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ تو فرمایا تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام کفریہ عقائد سے، باطل نظریات سے اپنی پناہ عطا فرمائے، ہمیں ان تمام اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور ہمیں ان تمام اعمال سے بچائے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔